فيما شجر بينهم ثم لا
تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما پناہ میں آتا ہوں میں اللہ شیطان مربوط سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ذریعے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے حاکموں کی۔ پھر اگر تم جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو رجوع کرو اس کو اللہ اور رسول کی طرف۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ بہتر ہے اور بہت بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، اس پر بھی جو نازل کیا گیا آپ بھی جانیں، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وہ چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا
کہ وہ اس کو نہ مانے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے دور کی گمراہی سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور آ جاؤ رسول کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین ہٹتے ہیں وہ آپ سے رک کر، پھر کیا حال ہوگا جبکہ پہنچے گی ان کو مصیبت اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں میں، پھر وہ آ جائیں ہیں آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہماری غرض تو صرف بھلائی اور ملاپ تھی، یہ وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، لہذا آپ ان سے اعراض کیجیے اور ان کو نصیحت کیجیے اور ان سے کہیے ان کے حق میں کام کی بات، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ لوگ جبکہ انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہو تو آ جائیں آپ کے پاس، پھر اللہ سے معافی طلب کریں اور ان کے لیے رسول بھی استغفار کریں، تو ضرور وہ پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحمت کرنے والا۔ تو قسم ہے آپ کے رب کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو منصف بنا لیں اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان ہے، پھر نہ پائیں وہ اپنے دل میں کوئی تنگی اس سے جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور قبول کر لیں خوشی خوشی۔ اور اگر ہم ان پر حکم نازل کرتے اس بات کا کہ وہ قتل کر ڈالیں اپنی جان کو، یا نکل جائیں اپنے گھروں سے، تو وہ اس پر عمل نہ کرتے، ہاں مگر تھوڑے سے ان میں سے، اور اگر وہ اس طرح سے کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا ہے، اور اس وقت ہم ان کو دیتے اپنی جانب سے وہاں بڑا اجر، اور ضرور ہم ان کو ہدایت دیتے سیدھے راستے، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی تو وہی لوگ ان کے ساتھ ہیں
جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ. اور یہ بہترین دوست ہیں. یہ فضل ہے اللہ کا اور کافی ہے اللہ جاننے والا. یہ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5. آج سورہ نساء کی آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 70 تک پڑھی گئی. ان آیتوں کا وقت ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ جہنمیوں اور جنتیوں کے حالات بیان کیے گئے تھے. اب یہاں پر کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. ان میں سے پہلی آیت میں امانت سے متعلق حکم بیان کیا جا رہا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ پہنچا دو امانتوں کو ان کے حقداروں تک. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. آیت شریفہ کا شان نزول سنو. شان نزول بولے تو وہ سبب یا وہ واقعہ جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہو. آیت شریفہ کا شان نزول ہے کہ اسلام سے پہلے مکے میں خاندان قریش آباد تھا. اسی کی ایک شاخ بنو ہاشم تھی. بنو ہاشم میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے. تو مکے والوں نے خاص عہدے قبیلوں کو دے رکھے تھے جو ان کے لیے بڑا اعزاز مانا جاتا ہے. خاص طور سے کعبۃ اللہ کی خدمت یہ بہت بڑا اعزاز تھا. اسی لیے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم تھی. چنانچہ حاجیوں کو زمزم پلانے کی خدمت حضور کے چچا حضرت عباس کے سپرد تھی. اس خدمت کو سقایا کہا جاتا تھا. حضرت عباس اور ان کی اولاد حج کے زمانے میں حاجیوں کے لیے مینا میں مزدلفہ میں عرفات میں پانی کا انتظام کرتے تھے. تم کو یہ پانی پلانا یہ کون سا بڑا ہوتا ہے. یاد رکھو اس پورے علاقے میں
سوائے زمزم کے کنویں کے اور کہیں پانی نہیں تھا. اور تم جانتے ہو کہ مکے سے مینا کتنی دور ہے، اس سے بھی دور مزدلفہ ہے، اس سے بھی دور عرفات ہے. یہاں سے وہاں تک پانی پہنچانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. چنانچہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں بڑے بڑے ٹب رکھے ہوئے تھے. یہاں سے لے جا کر وہاں پانی بھرتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. یہ بہت بڑی خدمت تھی. اس زمانے میں اسباب بھی نہیں تھے اتنے، مشکلوں سے پانی لے جانا پڑتا تھا. تو یہ خدمت سقایا کہلاتی تھی. اسی طرح سے کعبۃ اللہ کی تولیت یعنی اس کے متولی حضور کے دوسرے چچا ابو طالب تھے، اور یہ خدمت ان کو ان کے والد عبد المطلب سے ملی تھی. یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے. بہت بڑا اعزاز تھا. اسی طرح سے خدمت اور تھی، اور وہ تھی کعبۃ اللہ کی چابیاں. یہ خدمت عثمان بن طلحہ کے ذمہ تھی کہ وہ جب چاہتے کعبۃ اللہ کھول سکتے تھے، جب چاہے بند کر سکتے تھے. کسی اور کی مجال نہیں تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر کعبے کے اندر داخل ہو. کلید بردار خانہ کعبہ تھے. کعبۃ اللہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں. عثمان بن طلحہ کا بیان ہے کہ دور جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے. عام اجازت تھی پیر اور جمعرات. لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو کہ ان کا طریقہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہوا، ورنہ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے. لیکن آپ کی نبوت کا اعلان جو ہوا اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی. آپ نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. آپ کی قوم جو تھی وہ بت پرست تھی، انہوں نے مخالفت کی، آپ کے دشمن بن گئے. یہاں تک کہ آپ کو اپنے وطن عزیز سے مدینہ ہجرت کرنا پڑا. تو عثمان بن طلحہ کا بیان ہے کہ ہجرت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے.
اس وقت تک عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر تھے وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہونا چاہتے تھے. عثمان بن طلحہ نے آپ کو روک دیا، آپ نہیں جا سکتے. اور انتہائی سختی کے ساتھ روکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیا. اور پھر حضور نے فرمایا عثمان سن، ایک روز ایسا بھی ہے کہ کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا، میں وہ چابیاں جس کو چاہے دوں گا. عثمان بن طلحہ کو یقین نہیں آیا کیونکہ ابھی ان کی حکومت ہی نہ. عثمان بن طلحہ نے کہا اگر ایسا ہو گیا، یعنی ایسا انقلاب آ گیا، تو پھر اس دن قریش ہلاک اور ذلیل ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت قریش آباد ہوں گے اور عزت والے ہوں گے. یہ کہتے ہوئے آپ کعبے میں داخل ہو گئے. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ وہی ہوگا جو آپ نے فرمایا. نظر کافروں کو بھی حضور کی بات کا کتنا یقین تھا. یہ اور بات تھی کہ اپنے عقیدے سے وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بہرحال عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات سے میں اتنا متاثر ہوا کہ قریب تھا میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن اپنی قوم کے تیور کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا کہ میری قوم کہیں مجھ سے یہ عہدہ نہ چھین لے. بہرحال اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے. ہجرت کے 8ویں برس سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول نے 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکے کو فتح کیا. جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ خفت رہ کے بھاگے تھے. حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ عثمان کو اندیشہ تھا کہ آپ کی حکومت آ گئی ہے، چابیاں مجھ سے چھین لیں گے. کہتے ہیں میں کعبے کی چھت پہ چڑھ کے چھپ گیا. صحابہ نے کہا حضور
عثمان بن طلحہ چابیاں لے کر کعبے کے چھت پہ چڑھ گیا. حضور نے فرمایا علی جا اور اسے چابیاں لے کر. حضرت علی گئے, اس کی گردن میں ہاتھ مارا کر چابیاں نکال. بہرحال عثمان بن طلحہ نے چابیاں دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوایا اور آپ نے حکم کیا کہ اندر سے پورے جتنے بت ہیں ان کو نکال باہر کر دیا جائے. صحابہ نے نکال کے لیا کہ اچھا ٹھیک کے پھوڑ دیا اور تمام بت وہاں سے ہٹا دیے گئے. پھر صحابہ نے کعبۃ اللہ کو دھویا زمزم کے پانی سے, اور وہی آج تک روایت چل رہی ہے. کعبۃ اللہ کو سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ دھویا جاتا ہے. کعبے کو غسل دیا جاتا ہے, دھویا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے. آپ نے نماز ادا کی. 8 رکعت نماز یا تو چاشت کی تھی یا فتح مکہ کے شکرانے کی تھی. حضور جب باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبے کی چابیاں, 10,000 صحابہ مکے کو گھیرے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ, حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تو ہم پہ ہے, یہ چابیاں بھی ہمارے کو دیے تو بہت اچھا ہے, یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہوگا. حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں ہمیں دی. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بڑا گھبرایا گیا, کیونکہ آج اگر آپ نے چابیاں کسی اور کو دی تو ہمیشہ کے لیے یہ اعزاز مجھ سے چھین جائے گا. اللہ کے رسول نے دیکھا, ایک نظر چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ یہ چابیاں میں تمہیں دیتا ہوں. ہمیشہ کے لیے قیامت تک یہ چابیاں تمہارے خاندان میں رہیں. اور آج تک وہ چابیاں انہیں کے خاندان میں. آج بھی وہ خاندان مکے میں شیبی کہہ جاتا ہے. وہ خاندان بادشاہ اپنے مرضی سے کعبۃ اللہ کھول نہیں سکتا ہے. آج بھی یہ اعزاز اس خاندان کو حاصل ہے جس خاندان کو اللہ کے نبی نے چابیاں دی تھی. آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے چابیاں میں تمہیں دیتا ہوں. کوئی تم سے یہ چابیاں چھین نہیں سکتا
سوائے ظالم کے۔ جب حضور نے چابیاں دے دی، عثمان بن طلحہ کے خوشی کے کیا کہیں، بہت خوش ہوئے، جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان یہاں آؤ۔ آپ نے فرمایا وہ بات یاد ہے، ہجرت سے پہلے میں نے تم سے کہا تھا کعبۃ اللہ میرے لیے کھول دو، تم نے کہا تھا کہ نہیں، تو میں نے اس وقت کہا تھا ایک دن وہ آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں آج جہاں کھڑا ہوں تم کھڑے ہوں گے، اور آج تم جہاں ہو وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور چابیاں میرے پاس ہوں گی، اور مجھے اختیار ہوگا جس کو چاہے میں عطا کروں۔ یاد آیا اس وقت تم نے کہا تھا وہ وقت ہوگا جب قریش ذلیل اور ہلاک ہوں گے، تو میں نے کہا تھا نہیں، وہ دن قریش کی عزت کا دن ہوگا۔ عثمان بن طلحہ نے جب حضور کی یہ پیشن گوئی حقیقت کی صورت میں دیکھی، عثمان بن طلحہ کے دل نے کہا یہ تو اللہ کے رسول ہی ہیں، کسی اور سے یہ ہرگز ممکن نہیں۔ کہتے ہیں اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اور مسلمان ہو گئے۔ ایک اور روایت ہے کہ عثمان فتح مکہ کے دن خوف ہوا کہ آج کہیں یہ چابیاں مجھ سے چھین نہ لی جائے۔ عثمان چابیاں لے کے اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ۔ لوگوں نے کہا جی وہ تو اپنے گھر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں لانے کے لیے دو صحابی کو بھیجا۔ جب وہ اس کے گھر گئے، آواز دی، عثمان کی جو ماں تھی نا وہ بھی کٹر کافرہ تھی اس وقت۔ اس نے کہا بیٹے کون لوگ ہیں؟ جب اس نے یہ بتایا کہ محمد کی جانب سے آئے ہیں چابیاں لینے کے، ماں نے کہا خبردار ان کو چابیاں ہرگز نہ دینا۔ اور ماں نے ان سے چابیاں لے لی، لیکن یہ دو صحابی آخر عثمان پہ قابو پا لیے۔ عثمان نے کہا ماں چابیاں بھی جائے گی میری جان بھی جائے گی۔ تو ماں نے کہا ان دشمنوں کو دینے سے بہتر میں تجھے دے دیتی۔ بہرحال حضور کی خدمت میں عثمان کو پیش کیا گیا۔ عثمان بن طلحہ، اللہ کے رسول نے فرمایا چابیاں دے دے۔ عثمان نے یہ کہہ کر چابیاں دی یہ امانت ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ اس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے حقدار کو واپس کر دو، جس کا حق ہے امانت اس کو لوٹا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم حاکم بنو فیصلہ کرنے کے لیے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، کسی کی ہم تلفی نہ ہو، ظلم نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے آواز دی عثمان یہاں آؤ، اور آپ نے فرمایا یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ بڑا تعجب ہوا ہے، آپ تو زبردستی مجھ سے چھین لیے، اب مجھے واپس کر ورنہ ہاں میرے اللہ نے مجھے یہی حکم دیا کہ امانت اس کے حقدار کو میں پہنچا دوں، واپس لوٹا دوں۔ بس یہ دیکھ کر عثمان مسلمان ہو گئے۔ تو اسی کو فرمایا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اکثر یہ فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کو امانت کا پاس و لحاظ نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین ہی نہیں جو معاہدے کی پابندی نہ کرے۔ بہرحال اگرچہ آیت شریفہ مخصوص واقعے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے، اس میں ہر امانت شامل ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت حضرت جبیر بن مطعم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان بن طلحہ کو چابیاں دے دی تو فرمایا عثمان اس کو چھپا کے رکھنا، اور اسی طرح سے فرمایا اے بنی طلحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو لے لو، جو کوئی تم سے اس کو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ احادیث مبارکہ بیہقی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا بہت ہی کم ہوا کہ حضور نے خطبہ دیا اور یہ نہ فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس میں دین نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور ایک حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سب سے پہلے لوگوں سے امانت اٹھا لی جائے اور سب سے آخر نماز باقی رہے، اور بہت نمازی ایسے ہوں گے کہ ان کے اندر کوئی خیر نہ ہو۔
محمود بن مہران فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں جو نیک اور بد کو ادا کی جائیں۔ نمبر 1، رشتہ داری کو جوڑے رکھا جائے، خواہ رشتہ داری نیک ہو یا بد۔ نمبر 2، امانت ادا کی جائے، خواہ نیک کی ہو یا بد کی۔ نمبر 3، وعدہ پورا کیا جائے، خواہ نیک سے ہو یا بد سے۔ بہرحال فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچا دو۔ آیت شریفہ سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ کسی مقصد پر غیر اہل کو بٹھانا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کو دیا محض تعلق کی وجہ سے اور حقیقت میں وہ اس کا اہل نہیں ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جیسے آج کل رشوت لے کر نااہلوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں، تو یہ سراسر بے انصافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کی گئی جو اس کام کے اہل نہ ہوں، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان انصاف کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول۔ اب بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کی اطاعت کو مستقل الگ بیان کیا ہے اور رسول کی اطاعت کو مستقل بیان کیا۔ رسول کے احکامات کو، آپ کے افعال و اقوال کو حدیث کہا جاتا ہے، تو معلوم ہوا قرآن مستقل قابل عمل ہے، تو حدیث بھی مستقل قابل عمل ہے۔ اس لیے جو قرآن صرف قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، یہ آیت شریفہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ جیسے قرآن حجت ہے، ویسے اللہ کے رسول کے اقوال اور افعال جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی مستقل قابل عمل ہے۔
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو تم میں سے جو ذمہ دار ہیں. اولو الامر سے مراد کون؟ اولو الامر سے مراد ہے مسلمان حاکم، خلیفہ، امیر المؤمنین، ان کی اطاعت کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو، حضور نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے. اگر کوئی حکیم اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے اس کی بات نہیں مانی جائے. دوسرا قول یہ اولو الامر سے مراد علماء میں سے مجتہدین ہیں جن کو ہم امام کہتے ہیں، کیونکہ عوام الناس قرآن و حدیث کا علم اتنا نہیں رکھتی. ضرور ہے کسی بڑے عالم یا مجتہد کی اتباع کرنی پڑے. تو اولو الامر منکم سے مراد یا تو ائمہ مجتہدین ہیں یا مسلمان خلفاء ہیں، ان کی بھی اطاعت کی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر فیصلہ کیا جائے گا اللہ کی کتاب قرآن سے اور اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ سے، کیونکہ یہ دونوں معیار حق ہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو تم میں جو اولو الامر ہیں تم ان کی اطاعت کرو جبکہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. اگر اس کے خلاف فیصلہ کریں تو ان کی بات مانی نہیں جائے. فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. اس کے بعد پھر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، ایک یہودی کا ایک منافق سے جھگڑا ہو گیا. منافق بولے تو ظاہری مسلمان لیکن اندرونی کافر. اب دونوں میں کسی بات میں جھگڑا ہوا، غالباً کسی زمین سے ہوتا ہے. یہودی کہتا تھا کہ میری ہے، منافق کہتا تھا میری. اب ظاہر بات ہے کسی تیسرے سے فیصلہ کروانا ہے. یہودی کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں کیونکہ وہ حق پہ تھا. اب منافق نہ حق پہ تھا، اس نے کہا نہ ان کے پاس نہ کرو. یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ کرائیں. یہودی نہیں مانا، اس نے کہا اس سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وہ دونوں حضور کی خدمت میں پہنچے.
اللہ کے نبی نے دونوں کے دعوے کو، دونوں کے ثبوتوں کو جب سنا، حضور نے فیصلہ دے دیا یہودی کے حق میں۔ منافق ناراض ہو گیا، اس نے کہا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، لہذا حضرت عمر کے پاس جائیں گے، ان سے فیصلہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، ایک یہودی اور ایک منافق جس کا نام بشر تھا، دونوں میں ایک جھگڑا تھا۔ تو یہودی کہنے لگا ہم اس کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے۔ اسے یقین تھا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کریں گے۔ منافق کو ڈر تھا کہ وہ ناحق پہ ہے، تو اللہ کے رسول اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے، لہذا اس نے اصرار کیا کہ ہم یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کے پاس یہ مقدمہ لے جائیں گے، اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ یہودی نہیں مانا۔ بہرحال وہ دونوں حضور کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے رسول نے دونوں سے ان کے دعووں پر دلیل اور ثبوتوں کو سنا، اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق ناراض ہو گیا۔ بہرحال دونوں حضور کی خدمت سے باہر چلے۔ منافق الجھ گیا، کہنے لگا کہ یہ فیصلہ میرے کو منظور نہیں ہے، حضرت عمر کے پاس لے جائیں۔ یہودی نے کہا فیصلہ ہو چکا ہے، اب چاہے جس کے پاس لے چلو۔ بہرحال دونوں حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ منافق کہنے لگا جی ایک مقدمہ لے کر ہم آپ کے پاس آئے، آپ ہمارے مقدمے میں فیصلہ فرمائیں۔ یہودی نے کہا پہلے آپ یہ سن لو کہ یہ مقدمہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تھے، اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، چاہے تو اس سے پوچھ لو۔ عمر نے پوچھا کیوں؟ یہودی سے نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی فیصلہ تو حضور نے اس کے حق میں دے دیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں پھر ایک مرتبہ آپ
یہ مقدمہ سن کر آپ فیصلہ کریں۔ عمر نے کہا اچھا تم یہیں پہ بیٹھو، میں ابھی اندر سے آیا۔ اندر گئے، تلوار لٹک رہی تھی، تلوار اتاری، باہر آئے، میان سے نکال کر ایک ہی وار میں منافق کی گردن اڑا اور فرمایا جسے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کا فیصلہ میں اسی طرح سے کرتا ہوں۔ یہودی تو بڑا متاثر ہوا، لیکن منافق کے جو رشتے دار تھے انہوں نے عمر کے خلاف مقدمہ حضور کی عدالت میں دائر کیا کہ عمر کو کیا پہنچتا تھا کہ ہمارے آدمی کو قتل کر دیا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ کسی طرح میل ملاپ ہو جائے، لہذا قتل کے بدلے میں قتل۔ عمر نے کیا سمجھ کے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا؟ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کا یہ گمان ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے اور آپ سے پہلے پر جو نازل کیا گیا ہے، لیکن فیصلہ کہاں لے جانے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ یہ منافقین چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ لے جائیں، اپنا مقدمہ لے جائیں شیطان کی طرف۔ یہاں طاغوت سے مراد یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف ہے، کیونکہ کفر کے سرغن ہیں، اصل میں شیاطین کے نمائندے ہیں جو دین برحق کو مٹانے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنے اسلام کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ خود کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمام دنیا کے انسان، جنات، تمام طاغوتی طاقتیں مل کر بھی قرآن کریم کو مٹانا دور کی بات ہے، اس کے ایک حرف کو بھی مٹا نہیں سکتے، کیونکہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ جب تک قرآن رہے گا اس وقت تک مسلمان بھی رہیں۔ قرآن کی حفاظت میں مسلمانوں کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے، اس لیے مسلمانوں تمہاری حفاظت قرآن سے وابستہ ہے۔ قرآن کو چھوڑو گے نا تو کہاں بے موت مارے جاؤ گے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب تو قرآن سے وابستہ رہو گے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن کی حفاظت کا، اور جو اس حفاظت میں آ جائے اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے وعدہ کیا۔ تو ہماری حفاظت قرآن سے وابستہ ہے، اور ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم قرآن ہی کو چھوڑ بیٹھے ہیں، باقی ہر چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہر کام ہم کر رہے ہیں، لیکن نہیں تو قرآن کریم، قرآن سے اتنی غفلت، اتنی بے پرواہی،
حالانکہ یہی ہماری حفاظت کی ضمانت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا جو مذاق اڑا ہے آپ کی جانب سے ہم خود ان کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا، لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں۔ یہودیوں نے کوششیں کی حضور کے نعوذ باللہ قتل کی، اللہ نے ان کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری۔ تو اسلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت اور نبی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ لہذا نبی کی تعلیمات قیامت تک محفوظ رہیں گے، کوئی ان کو مٹا نہیں سکے گا، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہیں ہیں، یہ محفوظ قلعے ہیں۔ آ جاؤ قرآن کی حفاظت میں، اللہ کے رسول کی حفاظت میں، اسلام کی حفاظت میں۔ اس کے علاوہ تمہاری کوئی حفاظت کی ضمانت نہیں۔ تمہارے افراد کی کثرت اور تمہاری طاقت، قوت، حکومتیں تمہاری حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ایمان پاؤ، آؤ قرآن کی طرف، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کے احکامات پہ عمل کرو۔ تو حضرت عمر نے اس کا فیصلہ ایک ہی بار میں اس کی گردن اڑا کے فرمایا، جسے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہ ہو، میں اس کا فیصلہ اسی طرح سے کرتا۔ اب منافقین کے جو رشتہ دار تھے، عمر کے خلاف انہوں نے حضور کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ عمر کو کیا حق تھا ہمارے آدمی کو خواہ مخواہ قتل کر دیا، جبکہ اس کا مقصد صرف میل ملاپ تھا۔ اللہ نے عمر کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی اور منافقین کے سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دعوت تو کر رہے ہیں یہ کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنا مقدمہ فیصلہ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں کدھر؟ الی الطاغوت، شیطان کی طرف۔ تو طاغوت شیطان سے مراد یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ شیطان کی بات نہ مانیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے، اتنا دور لے جا کر ان کو ڈال دے کہ ان کی واپسی ممکن نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، آؤ رسول کی طرف، یہاں فیصلہ کرواؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا،
تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافق آپ سے دور ہٹ رہے ہیں. منافق نے کہا تھا ان کے پاس نہ کو، کعب بن اشرف کے پاس کرائیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. کیا حال ہے ان کا جب ان پہ مصیبت پڑ گئی، عمر نے اس کی گردن مار دی، اور یہ ان کے کرتوت کی وجہ سے. بھائی نبی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. جیسے دنیا میں آخری عدالت سپریم کورٹ ہے، تو اسلام میں آخری عدالت اللہ کے رسول کی ہے. اللہ نے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا، لہذا آپ کے فیصلے کے بعد کسی اور عدالت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ منافق جو ہے حضور کے فیصلے کو نامنظور کیا ہے. جب مصیبت پڑ گئی، اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے جب مصیبت پہنچی اور قتل ہو گیا. ثم جاءوک، پھر آئے اس کے رشتہ دار ہے نبی آپ کے پاس، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہمارے آدمی کا ارادہ تو بس بھلائی اور میرے خلاف تھا. عمر نے خواہ مخواہ مار دیا اس کو. عمر کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ اصل میں ایمان والے ہی نہیں ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور ان کو نصیحت کرتے رہو. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے کہیے آپ ان کے حق میں کام کی بات، اچھی بات کہیے، ان کو نصیحت کیجیے کہ تمہارا آدمی جو عمر نے مارا ہے نا، عمر کی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی تھی. جسے نبی کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کا انجام یہی ہوتا ہے. کیونکہ رسول دنیا میں اسی لیے تشریف لاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اس نے اطاعت سے اعراض کیا اور مارا گیا. لہذا عمر پر کوئی گناہ نہیں. اسی لیے دربار نبوت سے عمر کو خطاب دیا گیا فاروق. فاروق کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا. عمر نے تلوار سے فرق کر دیا تھا نا جی، اس لیے عمر کو دربار رسالت سے خطاب دیا گیا فاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والا. اس لیے حضرت عمر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اچھا اتفاقاً تمہارا محلہ بھی عمر فاروق، تمہاری مسجد بھی عمر فاروق، تمہارا کو بھی عمر فاروق بننا چاہیے. حق پہ قائم رہو. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اور ہم نے رسول محض اس لیے بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. نبی کا انکار کرنا، نبی کی بات کا انکار کرنا کفر ہے. اس منافق نے حضور کے فیصلے کو نہیں مانا، تو عمر نے اس کا فیصلہ ایسا کر دیا اس کی گردن ہی مار دی اور فرمایا جسے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہ ہو میں اس کا فیصلہ تو اسی طرح کرتا ہوں.
اس کے بعد پھر فرمایا کہ گنہگارو آؤ رسول کی خدمت میں اللہ سے استغفار کرو، اور رسول بھی تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر یہ لوگ جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کر لیا ہے، کیوں نہیں آتے رسول کی خدمت میں، پھر اللہ سے بھی استغفار کرتے ہیں، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو وہ لوگ یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ حکم کیا حضور کی حیات میں تھا یا اب بھی ہے؟ یاد رکھو، یہ حکم حضور کی حیات میں بھی تھا اور اب بھی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ابو منصور صباغ میں اپنی کتاب میں لکھا ہے، العتبی کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں میں حضور کے قبر اطہر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا، دیہاتی، وہ حضور کی قبر مبارک پر آیا، اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا میں نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ گنہگاروں اگر رسول کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بھی استغفار کرتے، اور رسول بھی اللہ سے تمہاری شفاعت کرتے، تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے، یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا بات ہے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا میں نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی اور آپ کے پاس آیا تاکہ آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا استغفار کرو اور آپ کی شفاعت طلب کرو۔ پھر اس نے دو شعر کہے، اس دیہاتی نے دو شعر پڑھے، اور وہ دو شعر آج بھی اللہ کے رسول کے روضہ اقدس کی جو جانیاں ہیں نا، تو اس کے دو ستونوں پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ وہ اشعار کیا ہے؟ یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبہم القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم۔ 50 سال پہلے میں نے کتاب میں اشعار پڑھے تھے، واقعہ پڑھا تھا۔ جب 1997 میں ہچکو گیا، حضور کے روضے مبارک پر پہنچا، تو میری خوشی کی انتہا نہیں۔ حضور کا جو خواجہ مبارک ہے نا، وہ جانیاں ہے، تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے
میں جو جالیاں ہیں 2 ستون ہیں، تو ایک شعر اس ستون پہ دوسرا اس ستون پہ لکھا ہوا ہے. ابھی میں نے کتاب میں پڑھا تھا، وہاں جب دیکھا بڑی خوشی ہوئی، بڑی حیرت ہوئی. اس دیہاتی کے اشعار اتنے مقبول ہو گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے روضہ اقدس کی جالیوں کے ستونوں پہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں. اب وہ اشعار کا ترجمہ سنو تو اشعار تمہاری اس سمجھ میں آئے اور اس کی اہمیت سمجھ میں آئے. اچھا ایک بات اور سنو، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کا جو روضہ اقدس ہے، وہاں صرف سلام کی حد تک 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ ٹھہرنے کی اجازت ہے. ورنہ وہاں جو متوے رہتے ہیں نا، متوے میں تو امر بالمعروف نہیں ہے، منکر کرنے والے مولوی ہیں، ان کو فل جو ہے اختیار دیتے ہیں. انہوں ہوتا ہے اجی اللہ رو چلتے رہو، رکو مت، کیونکہ سب کو موقع ملنا نا جی، وہاں رکنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ باب النساء سے آپ اندر داخل ہوں گے تو اللہ کے نبی کے روضے کی جانب پائنٹی کی طرف وہ ہال ہے، وہاں آپ کتنی دیر بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہاں کوئی نہیں اٹھاتا. تو میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا حضور کے پائنٹی مبارک کے پاس. تو ایک شخص قرآن لے کے آیا میرے پاس. اس نے کہا مجھے وہ آیت نہیں مل رہی جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ گنہگاروں کیوں نہیں آتے رسول کے پاس اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے ہیں. اس نے کہا یہ آیت میرے کو نہیں مل رہی. تو میں نے پھر حافظ تو نہیں ہوں مگر یہ تفسیر کی برکت ہے، ترجمے کے حوالے سے آیتیں یاد ہو جاتی ہیں. تو میں نے پھر یہ آیت نکال کر اس کو بتائی، اس کا ترجمہ بتایا، بہت خوش ہوا. تو اللہ کے نبی کے روضے مبارک پر حاضری کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے. اب اختلاف اس میں رہ جاتا ہے کہ حضور کی حیات میں حکم تھا یا بعد میں بھی باقی ہے. حیات میں تھا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ قرآن سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. اب رہ گئے آپ کے وفات کے بعد، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے قریب مجھ پر سلام اور درود بھیجتا ہے میں خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اور جو دور کہیں پڑتا ہے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں وہ اس کے اور اس کے والد کے نام کے ساتھ مجھ تک اس کا درود و سلام پہنچاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ہمارا عقیدہ ہے حیات النبی، اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. ورنہ اس کے کیا معنی ہے کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں، تم بولے میں ہمارا کچھ سننے نہیں آتا ہے، وہ تمہاری کوتاہی ہے. تو اللہ کے رسول اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. اب کوئی کہے وفات ہو گئی، نماز ہو گئی آپ کی، پھر حیات کیسا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، احیاء کا ترجمہ ہے زندہ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب شہید کی حیات کا اللہ نے بیان کیا تو نبی کا مقام تو اس سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ باہر کی زندگی میں آپ نہیں آتے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں حضور ہماری مجلس میں آتے، وہ کشف ہے، اور کشف ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل قرآن اور اللہ کے نبی کی احادیث مبارک ہے۔ کسی کا خواب اس کے لیے دلیل ہو سکتا ہے، کسی کا کشف اس کے لیے دلیل ہو سکتا ہے، لیکن ہم پابند ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ بہرحال وہ حیات النبی کو تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ شہید کی حیات کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ نے خود فرمایا، تو نبی کی حیات کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور حیات نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور انہیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ شہید تو ہو مر جاتے نہ جی، اللہ نے فرمایا ان کو مردے نہ کہو، عام مردوں کی طرح نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور قرآن نے یہاں تک کہا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، تمہاری عقل کی تھی، تمہاری سمجھ کی۔ بہرحال ہم پابند ہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ کسی کا خیال کچھ ہو، اب ان خیال کی اتباع کیوں کریں گے؟ وہ یوں کہیں کہ میں نہیں سمجھتا ہے، تیری سمجھ کیا ہے؟ ہم تیرے پابند نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ کے پابند ہیں۔ بہرحال وہ جہادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جس نے اپنے آپ پہ گناہوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے، کیوں نہیں آتے ایسے لوگ رسول کے خدمت میں اور اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ رسول بھی ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کریں، یقیناً اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان پر رحم کر دے گا، رحم فرمائے گا۔ وہ دیہاتی کہنے لگا میں نے یہ آیت سنی اور آپ کے پاس آیا تاکہ آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا استغفار کرو اور آپ کی شفاعت طلب کرو۔ پھر اس میں یہ دو شعر ہیں، یا خیر من دفنت بالقاع اعظموا فتاب من طیبہن القاع والأکم۔ جن جن کی ہڈیاں میدانوں میں دفن کی گئی ہیں، یعنی سرزمین میں جتنے بھی مدفون ہیں اور ان کی خوشبو سے
وہ میدان وہ ٹیلے مہک اٹھیں گے. اے ان تمام میں بہترین ہستی. پھر کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرمائیں. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اس میں صرف آپ ہی آرام نہیں فرما رہے ہیں بلکہ اس میں پارسائی اور سخاوت اور کرم آرام فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارسا سخی اور کرم فرمانے والے. تو اس قبر مبارک پر میری جان فدا ہو جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. آپ ہی کیا اس میں پارسائی، اس میں سخاوت، اس میں کرم موجود ہے. اتنا کہا اس نے، یہ 2 شعر پڑھے، روتا رہا اور واپس پڑھا. العتقی کہتے ہیں میں وہیں پہ بیٹھا تھا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آئی. خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ کے رسول مجھ سے فرما رہے ہیں جا اس اعرابی کو خوشخبری سنا کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے. معلوم ہوا کہ حضور کی حیات میں بھی گنہگاروں کو حکم ہے آپ کی خدمت میں پہنچے، اللہ سے استغفار کرے، آپ سے سفارش کی درخواست کرے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اور ہم کہتے ہیں یہی حکم آپ کے وفات کے بعد بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں حیات ہیں. کہ جب شہید کی حیات کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو نبی کا مقام تو شہید سے بڑھ کے ہوتا ہے. حضور نے فرمایا حدیث میں ہے اللہ نے نبیوں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اس کو کھائیں. زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی. اس کے بعد پھر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. قسم ہے آپ کے رب کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنا دے، منصف نہ بنا دے، اور آپ کے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہوں، تنگی محسوس نہ کریں. آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ حرا کے کسی پہاڑی نالے سے کھیتوں کو پانی دینے کے متعلق حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی انصاری صحابی سے جھگڑا ہو گیا. دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، مقدمہ پیش کیا. کیونکہ پانی جو آتا تھا پہلے زبیر کے کھیتی میں آتا تھا، پھر وہ انصاری. زبیر کچھ پانی روک لیتے تھے، اس کے بعد چھوڑ دیتے تھے. انصاری کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ روکنا نہیں،
اس پر جھگڑا ہو گیا. اللہ کے رسول نے دونوں کے بیانات سنے. آپ نے فیصلہ کیا، فیصلہ سنایا کہ زبیر تم پہلے پانی سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو. تو وہ انصاری اس فیصلے سے ناراض ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے، تمہارا پھپھیرا بھائی ہے، اس لیے آپ نے زبیر کو کچھ زیادہ ہی مقدمے میں فوقیت دی. اللہ کے رسول نے جب سنا آپ کا رنگ بدل گیا، جلال میں آ گئے. کیونکہ نبی کیا کوئی ناانصافی کر سکتا ہے؟ نہیں نا. نبی تو دنیا میں آتے ہی ہیں عدل انصاف قائم کرنے کے لیے. وہ انصاری ہیں. جب یہ کہا ہاں کیوں نہیں، زبیر تمہارے پھپھیرے بھائی ہیں نا، ان کے حق میں تو فیصلہ دیں گے. حضور کو سن کے جلا آ گیا. آپ نے فرمایا زبیر سینچنے کے بعد پانی اتنا روکے رکھو کہ پانی مینوں تک پہنچ جائے، یعنی دھرے کے اوپر سے جانا پائے. شروع میں حضور نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ زبیر اور انصاری دونوں کا کام ہو جائے، لیکن جب انصاری نے حضور کے فیصلے ماننے سے ناراضگی جتائی، حضور کو ناراض کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا زبیر پورا پورا پانی لے لو، یہاں تک کہ پانی پھر جو ہے تمہارے اس مڈیروں سے اوپر سے خود بہ جائے. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ نبی کبھی بھی بے انصافی کا فیصلہ نہیں لے سکتے. تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کہ نبی کے فیصلے پر بھی تمہیں اطمینان نہیں؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے آپ کے رب کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، فیصلے کے بعد اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کریں. اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے. نبی کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی مسلمان جائے وہ مسلمان ہی لا یؤمنون. اللہ نے فرمایا جو نبی کے فیصلے کو منظور نہ کرے وہ مسلمان ہی ہے. اللہ نے فرمایا نبی پھر بھی تم پہ رحم کھائے، اگر ہم تم پہ وہ سخت احکامات لاگو کرتے ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے تھے تو تم کو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کرتے تھے کہ اپنی جانوں کو قتل کرنا ہو، اب اخرجوا من دیارکم، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه، تو یہ عمل نہیں کرتے ہیں. الا قلیل منهم، مگر تھوڑے لوگ ضرور عمل کرتے ہیں، کیونکہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے
اگر عمل کر رہے ہیں تو ان کا بھلا ہے. وأشد تثبيتا اور یہ بات زیادہ ثابت کرنے والی ہے، ایمان پر قائم کرنے والی ہے. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. اگر اللہ اس کے رسول کی بات مان لے ہم ان کو اپنی جانب سے بہت بڑا اجر بھی عطا کریں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے سیدھے راستے. وقت مکمل ہو گیا اور 2 آیتیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ان 2 آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. درود شریف پڑھنے دعا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کرنا، سب کو جنت الفردوس عطا کرنا. ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا کرنا. ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی سب کی حفاظت کرنا. ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا کرنا. جب تک زندہ رکھنا تمام کو اسلام کو زندہ رکھنا اور خاتمہ ایمان پر کرنا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.